تشدد کا شکار خواتین کے لیے ضروری سہولیات۔ سارہ سے ملیے، جو ہمارے جیسے ہی کسی معاشرے میں پلی بڑھی۔ شادی ہو جانے کے بعد وہ اپنے شوہر کے ہاتھ چلی گئی، جو اس کے والدین کے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ جلد ہی اسے اپنا نیا گھر قید خانے کی طرح لگنے لگا، کیونکہ اس کا شوہر اسے گھر سے نکلنے اور اپنے ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ وہ بات بات پر اس کو ذلیل کرتا، اس پر چلاتا، مارتا پیٹتا اور اس کی رضامندی کے برخلاف اس سے ازدواجی تعلق قائم کرتا۔ سارہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں سے مدد حاصل کرے۔ وہ خود کو سب سے الگ تھلگ اور تنہا محسوس کرنے لگی۔ وہ خوفزدہ رہتی کہ یہ سب کچھ اپنے والدین کو کیسے بتائے۔ وہ اپنی سہیلیوں سے بھی شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ یہ محض سارہ کی کہانی نہیں، بلکہ دنیا بھر میں ہر 3 میں سے ایک عورت کی داستان ہے جو اپنے شوہر یا ساتھی کے ہاتھوں جسمانی یا جنسی تشدد کا نشانہ بنتی ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں، اکٹھے رہ رہے ہوں یا دوستانہ تعلق رکھتے ہوں۔ ایسا ان سب صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ لڑکیاں اور عورتیں اپنی زندگی میں اور بھی کئی قسم کے تشدد کا سامنا کرتی ہیں، چاہے وہ جان پہچان والوں کی طرف سے ہو یا اجنبیوں کی جانب سے۔ یہ تشدد انہیں جسمانی اور جذباتی طور پر زخم خوردہ بنا دیتا اور ان کی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ تشدد خواتین کو اپنی تعلیم مکمل کرنے، روزگار کمانے اور زندگی کی دیگر مصروفیات سے روکتا ہے۔ اس تشدد کا محض خواتین پر ہی نہیں، بلکہ ان کے گھرانے، سماج اور پوری قوم پر منفی اثر پڑتا ہے۔ اس کے باوجود تشدد کا شکار ہونے والی خواتین کی اکثریت مدد حاصل نہیں کرتیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کئی ممالک میں ایسا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سارہ کی طرح کئی اور لڑکیاں نہیں جانتی کہ مدد حاصل کرنا ان کا حق ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے رد عمل کا سوچ کر پریشان ہوتی اور خوفزدہ رہتی ہیں کہ کہیں انہیں مزید تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ اگر وہ ہمت کر کے مدد کے لیے پکار ہی لیں تو دوسرے شخص کے پاس وہ مہارت نہیں ہوتی کہ درست طور پر ان کی مدد کر سکے۔ مگر یہ رکاوٹیں وہ دیوار ہیں جسے گرایا جا سکتا ہے۔ تشدد کا نشانہ بننے والی خواتین کو اس گھٹن سے نکلنے کے لیے متعدد سہولیات یا سروسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر معیاری صحت کی فراہمی ان میں سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ ضروری ہے کہ اپنے حقوق کے بارے میں معلومات اور اہم وسائل تک رسائی یقینی بنائی جائے۔ مزید یہ کہ پولیس اور انصاف کے نظام کو بہتر بنایا جائے تاکہ جب تشدد کی شکار خواتین خود پر ہونے والا ظلم رپورٹ کریں یا اپنے وکیل سے عدالتی معاملات سے متعلق بات کریں تو انہیں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ سہولیات اور سروسز فراہم کرتے ہوئے رازداری اور تحفظ کا احساس دلانا ضروری ہے۔ جب اس نوعیت کی معیاری سہولیات میسر ہوں گی تو تشدد کو روکنا یا تشدد کے اثرات سے باہر آنا ممکن ہو سکے گا۔ سارہ کی کہانی محض ایک لڑکی کی کہانی نہیں، اس جیسی کتنی لڑکیاں ایسی ہی گھٹن میں جی رہی ہیں۔ اگر انہیں مناسب سپورٹ اور سہولیات دی جائیں تو وہ تشدد کے جہنم سے آزاد ہو سکتی ہیں۔ آئیے اس پیغام کو آگے پھیلائیں اور عملی قدم اٹھاتے ہوئے لڑکیوں اور عورتوں پر تشدد کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔